أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی 3 آیات 66, 67 اور 68 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے ایک مضمون چل رہا ہے. اس مضمون کے تحت یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. ایک مضمون تھا کہ رسول کی رسالت اطاعت کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اسی مضمون کے تحت یہ 3 آیات بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں. پچھلی آیت میں کچھ قصہ اس طرح تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی کھیتی باڑی کی، اور اس کے برابر میں ایک انصاری کی بھی زمین تھی جو کھیتی باڑی کے لیے تھی. دونوں حضرات کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور پانی کے مسئلے پر جھگڑا تھا. آپ علیہ السلام نے فیصلہ جب فرمایا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے فرما دیا تھا کہ پہلے تم پانی بھر لیا کرو، پھر اس کے بعد اس کی زمین کی طرف چھوڑ دیا کرو. تو اس نے اس فیصلے کو دل سے قبول نہ کیا، اور اس فیصلے میں اس نے کہا کہ آپ نے جانبداری سے کام لیا، یعنی اپنے پھپھی کے بیٹے کو حصہ دے دیا. آپ علیہ السلام کو غصہ آیا. اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت زبیر سے کہ پہلے تم اپنی کھیتی کو اتنا بھرو کہ لبالب ہو جائے اور وہ بہہ کر کے دوسری زمین میں جانے لگے، تب جا کر کے اس کے لیے پانی چھوڑ دینا. یہ جو آیات تلاوت کی ہیں اسی مضمون کے تحت یہ آیت چل رہی ہے. آیت کا ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، جس طرح پچھلی آیت میں جس میں نے بیان کیا کہ ابھی یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان، تو اوپر فرمایا تھا کہ مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے متعلق ذرا سی بھی کوئی تنگی نہیں پانی چاہیے. اگر کوئی تنگی پائی گئی تو اس کا ایمان لا یؤمنون، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ قابل ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا اور وہ تنگی محسوس کرتا ہے دل کے اندر. اسی سے مضمون سے متعلق اگلی آیت میں فرمایا اگر ہم توبہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے یہ جرم کر لیا، رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، دل سے نہ مانا، اور اس کے توبہ کے زمرے میں اگر ہم یہ واجب کر دیتے، فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ تم اپنے جانوں کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم
فرمایا کہ وہ لوگ ان کاموں کو نہیں کرتے مگر تھوڑے لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ لوگ ان کاموں کو کر لیتے، ما يُوعَظُونَ بِهِ، جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا۔ اہم ترین بات اس کے اندر یہ ہے، جس طرح آپ کو پچھلی بات عرض کر دی گئی، اس کے بعد اب اس مضمون کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی پیش ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز مشکل بھی نہیں تھی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اس کو ماننے میں کوئی دشواری اور مشقت ہو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے توبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توبہ کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ یہ ہوا کہ جس نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے وہ سب کے سب اپنی جانوں کو قتل کریں، اپنی جانوں کو قتل کریں۔ تو ان لوگوں نے توبہ کرتے ہوئے 70,000 لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، 70,000 لوگوں نے، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس کی توبہ قبول ہو گئی، کہ رسول نے تمہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم نے چھوڑ کر کے بچڑے کو معبود بنایا، اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جو ہے اب اپنے آپ کو قتل کرو۔ پھر مسئلہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون آپس میں مسائل کھڑے ہوتے گئے، تو اب اللہ کا حکم تھا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے نکلے، تو تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، تو اللہ نے دریائے نیل پار کروا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ تو دو بڑے مشکل حکم یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ثابت کیے ہیں۔ ایک اللہ نے کہا گھروں سے نکل جاؤ، اور کہا کہ اپنے توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو صرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو، نبی نے فیصلہ کیا اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر عمل کر لو، دل میں تنگی، دل کے اندر کدورت، دل کے اندر پریشانی نہ بٹھاؤ، بس اپنے دل کو صاف کرو نبی کے فیصلے پر۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ لا یؤمنون، تمہارا ایمان ہی نہیں، ایمان ہی قبول نہیں۔ تو اس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ بس اپنے دل کو تنگی سے پاک کر لو، ورنہ اگر تمہیں یہ حکم دے دیا جائے تو تم اس حکم کو پورا نہیں کر سکتے ہو، مگر اگر کرنے والے ہوں گے تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم تم پر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کر دو، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس آیت کا علم جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اللہ مجھے حکم دے کہ میں اپنی جان کو قتل کر دوں تو میں ضرور ایسا کر دوں گا، ضرور ایسا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا
کہ اگر یہ حکم ہو جاتا تو اللہ نے فرمایا کہ قلیل منہم، کہ ان میں سے کم لوگ عمل کرتے، تو ان کم میں سے عمل کرنے والے ابو بکر بھی ہوتے۔ ابو بکر کے صدیق کی صداقت تو بے مثال ہے نا، اللہ کے ہر حکم پر فدا ہو جانا، نبی کا ساتھ دینے کے لیے ہر آن تیار ہو جانا، چاہے کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو، ہر حالات میں نبی کا ساتھ دینا، کھڑے رہنا اور ان کی مدد اور نصرت اعانت کرنا، اپنے دین کی اولین ترجیح حضرت ابو بکر کی یہی تھی۔ ایسی تو نہیں مقام ملا نا کہ نبی کی نبوت کو اٹھا کر کے غار ثور کے اندر پہنچایا ہے اور سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا ہے۔ تمام تکالیف نبی کی اپنے اوپر صحیح ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے چند حضرات نے کہا کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کریں گے، ہم ضرور عمل کریں گے۔ تو ان لوگوں کی یہ بات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ایمان ان کے قلوب میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی یہی بات منقول ہے کہ فرمایا کہ اگر اللہ ہمیں حکم دیتا تو ہم ایسا ضرور کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس آیت کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا۔ اگر اللہ ہمیں حکم کرتا اور اللہ کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا تو ہم ضرور ضرور اپنی جانوں کو قتل کر دیتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان جمے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اب مسئلہ پچھلا تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری کی زمین کی سیرابی کا مسئلہ۔ جب یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروا کر کے واپس ہو رہے تھے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت مقداد نے پوچھا کہ فیصلہ کس کے لیے ہوا؟ تو انصاری نے منہ موڑ کر کے کہا کہ اپنی پھپھی کے بیٹے کے لیے کر دیا، اپنے پھپھی کے بیٹے کے لیے کر دیا۔ تو وہاں پر ایک یہودی بھی موجود تھا، اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے اور کہنے لگا اللہ ان لوگوں کا برا کرے کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے تو جانبداری کا فیصلہ کر دیا اور انہوں نے اپنی خاندان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کی یہ حرکت کی وجہ سے یہ تمہارا گناہ ہے، ہمارے لوگوں سے گناہ ہوا تھا تو 70,000 لوگوں کو قتل ہونا پڑا تھا، تب جا کے توبہ قبول ہوئی تھی، اور تم لوگ تو نبی کے یعنی کہ شہادت دے رہے ہو، گواہی دے رہے ہو رسول ہونے کی، اور اس کے باوجود تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہو رہے۔ تو گویا اس نے اپنے اس قول سے تمام انصار اور مہاجرین صحابہ پر طعن کیا کہ تم لوگ کیسے ہو کہ تمہارا نبی موجود ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اور تم راضی نہیں ہو رہے۔ ہمارے تو ایک غلطی پر 70,000 لوگوں کو قتل ہونا پڑا تھا، تب جا کے توبہ قبول ہوئی تھی، تمہیں تو انسان بن کے چلنا چاہیے، مطلب یہ ہے اس کا
کہ تمہیں تھوڑا خیال کر کے چلنا چاہیے، نبی کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور تم راضی نہیں ہو رہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انصاری جس کے بارے میں یہ واقعہ ہے، وہ انصار کی جماعت میں سے ایک ساتھی تھا۔ وہ خود مسلمان نہیں تھا وہ انصاری، بلکہ اس کا تعلق تو انصار کی جماعت میں سے تھا مگر وہ منافق تھا۔ اس کا تعلق تو انصار کی جماعت میں سے تھا مگر وہ دل کے اعتبار سے ایمان والا نہیں تھا، منافق تھا۔ جبھی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس طرح سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور تہمت لگائی کہ اپنی جانبداری کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور حضرت ثابت بن قیس ابن مسعود اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو تو قتل کر دیتے ہم بھی، ہمیں کوئی بھی ذرا سا ملال اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ کا حکم ہوتا اور ہم اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو فدا کر لیتے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی زندگی کا معاملہ ہے، اور صحابہ اللہ کے حکم پر کس طرح فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر ان کو اس چیز کی نصیحت کی جاتی، کن کو؟ ایمان والے صحابہ کو اگر اس بات کی نصیحت کی جاتی کہ آؤ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کر دیتے، ان کے حق میں بہتر تھا وہ فیصلہ اللہ کا، اور وہ گھروں سے نکل جاتے کیونکہ فیصلہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا یہ کیا ہوتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس سے پہلے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ان کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا اور ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے، اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی عطا فرماتے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے انسان کے حق میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس آدمی کو اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو گمراہی سے بچا کر کے راہ راست نصیب فرماتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانے، راضی رہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دے۔ صحابہ اکرام کا ایمان اس درجے کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی قتل ہونے کے لیے، یعنی اللہ ہمیں حکم دے دے کہ اپنے آپ کو مارو تو ہم اپنے آپ کو بھی قتل کر دیں، اگر اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ہم نکل جائیں، نکل کے دکھایا۔ مہاجرین صحابہ اکرام نے جو مکہ کے رہنے والے تھے، ہجرت کی، کوئی آسان کام تھا میرے بھائی؟ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، کوئی بہترین عمدہ مکانات نہیں تھے، جیسے بس کچے مکانات، کسی کے چھال کے، کسی کی مٹی کے، ان مکانات کو، بنائے ہوئے مکانات کو اسی طرح چھوڑ کر کے اپنا ہر چیز چھوڑ کر کے آئے۔ اور یہاں کی زندگی کیسی مشقت والی تھی؟ سب سے پہلے صحابہ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کا جو آب و ہوا تھی یہ ان کے موافق نہیں تھی، صحابہ کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے، بخار کی حالت میں رہتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کرائی، ایک انصاری صحابی ہے تو ایک مہاجر صحابی اس کو دے دیے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کو اپنے پاس گھر میں رکھو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ انصاری کے پاس وہ مہاجر نے زندگی گزاری۔ ایسے حالات میں صحابہ نے زندگیاں گزاری۔ ہم بول تو سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، مگر یہ چیز عملاً بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکال دیا جائے تو یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے، سنبھال سکے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، نبی کے طریقے ہیں، نبی کے فیصلے ہیں، کسی بھی معاملے میں، گھریلو مسائل، خاندان، جائیداد، وراثت،
یہ تمام چیزوں میں جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے مسلمان کو اور دیگر احکامات میں بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی وہ پختگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تمام طریقوں پر اور تمام فیصلوں پر اللہ ہمارے دل کو اطمینان عطا فرمائے۔